اس کے بعد جو آیت ہے قرآن مجید میں اس وقت پیش نظر ربنا، یہ آیت ہے جس کے متعلق میں عرض کروں گا کہ اسے ایک وظیفے کے طور پر آج قبول کر لیں۔ سیر و سلوک میں عموماً وظیفے دستور العمل درکار ہوتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو کوئی ذکر، کوئی عمل، کوئی طریقہ ادا کہ جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ سکے۔ صبر کیسے پیدا کریں؟ اسی سے طلب کریں، اللہ سے گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، ہمیشہ طلب کریں، ہر شے طلب کریں، ظاہری ہو یا باطن، ہر شے اسی سے طلب کریں، اور صبر بھی اسی سے طلب کریں۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود یہ الفاظ سکھا دی ہیں، قرآن مجید کی سکھائی ہوئی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسے ایک وظیفہ بنا دیں، قنوت میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، ویسے بیٹھ کر مصلی پہ پڑھیں، تنہائیوں میں پڑھیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بے پناہ قوت صبر نصیب ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیتیں دیکھ لیں، یا ایھا الذین اصبروا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں غالباً۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کرو اس لیے کہ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ذرا غور فرمائیے اس آیت کی روشنی میں کہ صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جسے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں تو وہ خود ذات گرامی سلام ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، هو السلام المؤمن المہیمن، وہ نام ہے اس کا السلام، لیکن خصوصیت سے کسی کے لیے اس کی طرف سے سلام آئے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقام صبر پر فائز ہوتے ہیں۔ سلام علیکم بما صبرتم، تم نے صبر کیا، تم پر سلام ہو۔